السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم دعویٰ مشن کے سلسلے میں بہاولپور جا رہے ہیں اور بابا جان امی جان میرے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اپنے لیے صدقہ جاریہ، امت کے لیے صدقہ جاریہ بنانے تک میرے والدین کا سایہ سلامت رکھے، کہ اس مشن کی تکمیل میں میرے ساتھ قدم بقدم لمحہ بلمحہ یہ ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان سے زیادہ مستفید کرے، انہیں ان کی قدر کی توفیق دے، اور جن کے وفات پا چکے ہیں ان کے لیے اللہ ان کی نسلوں کو صدقہ جاریہ بنائے۔ بابا جان، ایک بڑی زبردست بات ہو رہی تھی، میں نے ریکارڈنگ کٹ کی اور بابا جان کی تھوڑی آواز نہیں آ رہی تھی، تو بابا جان کو بتانے کے لیے کہ پلیز بابا جان تھوڑا سا اونچا بولیں، تو بابا نے گلا شلا صاف کیا، اور پھر پیچھے سے امی جان آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، آپ کی آواز نہیں نکل رہی، تو وہ خود بتاتے ہیں کیا مسئلہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ اب تو انشاءاللہ نکلے گی آواز، کیونکہ پیچھے سے آپ نے سپیڈ لگا دی ہے، تو میں انشاءاللہ اونچا بولوں گا، سامعین تک میری آواز پوری پہنچے گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا بابا جان، ایک مغرب کا آپ کو واقعہ، مراکش کنٹری کا آپ کو بتانا چاہتی ہوں، شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس سے تھوڑا سا پہلے بھی شاید دیکھا ہوگا، بہت دل خراش واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا پر سرخی بنی وہ یہ کہ مغرب نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی پیچھے سے کشمیر کا دن گزرا، 5 فروری، سالیڈیرٹی ڈے، یکجہتی، ہم تو بس یکجہتی ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس دن مجھے یاد آیا کہ اگر ہمارا مسلمانوں کا ایک بچہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، الجزیرہ نیوز، BBC، ABC، سارا انٹرنیشنل میڈیا، عالمی نشریاتی ادارے، سب نے کوریج کی۔ کب کی؟ جب مسلمانوں نے اپنے ایک بچے کے لیے پہاڑ تک کو ہٹا دیا۔ الغرب حرک جبلا لاجل انقاذ ابنہ، یہ سرخی بنی کہ مغرب نے، مراکش نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے پہاڑ کو ہٹا دیا۔ جب جذبے، جب اتحاد اس لیول پر ہو تو پھر بابا رزلٹ کیا نکلتے ہیں؟ اللہ کامیابیاں دیتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ اکبر بابا، واقعہ ایسا ہے کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ایک تنگ خشک کنویں میں، جہاں راستے بھی بند تھے، محدود تھے، مگر تقدیر کا حصہ تھا، ایک معصوم کم سن 6-7 سال عمر کا ریان نامی بیٹا، ہم سب کا بیٹا، امت مسلمہ کا بیٹا، وہ کھیلتے ہوئے بچہ اپنے گھر سے نکلا، اور کھیلتے کھیلتے جہاں تک موت لکھی ہوتی ہے وہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس میں گر گیا۔ بچے کی آواز پر ماں باپ کی تلاش جب وہاں تک پہنچے تو بچہ اندر اس وقت دیکھا، اندر پایا، فوراً ہی انہوں نے مدد کے لیے سب کو پکارا۔ ان کی آواز میں جو درد تھا، سب جمع ہوئے، اور پھر سب سے پہلے اسے وہاں خوراک پہنچائی گئی۔ یہ پچھلے ہی ہفتے کا واقعہ ہے، اور پھر اس کے بعد کیمرہ اس کی نگرانی کی جا سکے کہ بچہ ابھی تک زندہ ہے، تاکہ ریسکیو کا کام جاری رہے۔ اور اس کے بعد ہیلی کاپٹرز ہوں، ریسکیو ٹیمیں ہوں، رضاکار ہوں، ہلال احمر، سب جو NGOs ہیں سب کے سب پہنچے۔ حتیٰ کہ مقامی لوگوں کا یہ جذبہ تھا کہ وہ رضاکاروں کے لیے پکا رہے تھے، اپنے گھر، اپنے کچن، اپنے دروازے سب انہوں نے کھول دیے رضاکاروں کے لیے۔ اور رضاکاروں کی یہ حالت تھی کہ انہوں نے کہا ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے، اس وقت تک نہیں سوئیں گے، اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ بچہ اس کی ماں کی گود میں نہ پہنچا دے۔ سپیکرز، خطبہ اور دعا کرنے والوں نے اپنا بہت کردار ادا کیا، سب نے اپنی ٹاک میں، اپنی مناجات میں بچے کو یاد کیا، اور کسی نے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا حوالہ دیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریاؤں میں گھومتے پھراتے موسیٰ کو اس کی ماں میں پہنچا دیا علیہ السلام۔ تو اللہ، یہ بھی تیرا بندہ، معصوم بچہ، مسلمانوں کا بیٹا، اللہ تو بھی اس کی حفاظت فرما۔ سب نے دعائیں کی۔ بہرحال بابا جان 5-6 دن یہ عمل جاری رہا، اور پھر بالآخر جب اس تک پہنچے تو بس کچھ ہی دیر قبل اس کا سانس رخصت ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس پھول کو جنت کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، والدین کو اللہ صبر و جمیل عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، محنت کی، اس بچے کی جان بچانے کے لیے کوششیں کی، اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ امی جان حالت یہ تھی کہ صرف اس وقت نہیں بلکہ اس ویک میں جتنے بھی بچے مراکش میں پیدا ہوئے یا ایون اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اس کی محبت میں، اس کے غم میں اپنے نیو بارن بیبیز کے نام ریان رکھا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے جذبے، ان کی محبت، اگر یہی جذبہ تھوڑا سا بھی ہاں جی، کشمیریوں کے لیے آ جائے۔ اللہ توفیق دے، سارے اللہ کی توفیق سے کام ہوتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ 5 فروری کو یکجہتی کشمیر کشمیریوں کے لیے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، بیانیے دے رہے ہوتے ہیں، تقاریر، بڑی موٹیویشنل سپیچز ہو رہی ہوتی ہیں بابا جان، سیاست چمکائی جاتی ہے، لیکن اگلے ہی دن جب ایک معروف انڈین سنگر انڈیا کی مراسڑ جی جب فوت ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا کیا لوگوں نے؟ کیسے اس کو مطلب کچھ نے تو کہا کہ ایک موسیقی کا باپ بند ہو گیا، تو کسی کے لیے روح کی غذا پہنچانے والی ماں چلی گئی۔ کیا کہیں گے امی جان، آپ کو کوئی، آپ نے اس کے کوئی سانگ، کوئی نغمے، کچھ کبھی ہمیں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم تو سنتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ ہماری مسلمانوں کی جو پہچان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، دین اور دین والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ان کی غذائیں ہیں بیٹا روحوں کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ نے ایمان والوں کی جو غذائیں رکھی ہیں وہ اپنے ذکر میں رکھی ہیں، اپنے شکر میں رکھی ہیں، اپنی کتاب میں رکھی ہیں، اور ہم نے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی تو یہ غلاظت، نحوست، یہ جنہوں نے موسیقی کو روح کی غذا بنا کے رکھا ہوا ہے، تو یہ تو مطلب نجاست، میں تو اس کو نجاست ہی کہتی ہوں، اور اس کا وبال ہے، روحانی مرضوں میں مبتلا ہیں، چین اور سکون برباد ہیں۔ اللہ کے ذکر میں جو اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، میرا اللہ گواہ ہے، میں تو تھوڑی سی بھی ذکر سے غفلت کروں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تو آسمان سے گری ہوں، اور میں تو لوگوں کو یہی دعوت دیتی ہوں کہ اللہ نے جو ہمارے لیے غذا تیار کی ہے اسی غذا کو استعمال کریں، اور یہ تمام جو آج امراض ہیں موذی، ان امراض سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب آج جو مسلمان کو ختم ہو چکے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے اور غذائیں استعمال شروع کر دی ہیں، روحانی موسیقی کو غذا بنا لیا، اور تھوڑی سی وقتی طور پہ اس کی لذت نے ان کو گھیر رکھا ہے، لیکن بعد کی تباہی ہے، تباہی۔ آپ کیا کہتی ہوتی ہیں امی جان جب انہوں نے ہینڈ فری وہ لگائے ہوتے ہیں اور بچوں نے اور ماں باپ پکار رہے ہوتے ہیں، کام بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں؟ میں تو یہ کہتی ہوں کہ آج ایسے فتنے کا دور ہے، اس پرفتن دور کے اندر کسی کا کوئی نہیں رہا۔ کہتے ہیں اولاد ہماری نہیں مانتی، اولاد ہماری نہیں سنتی، تو میں تو انہیں یہی سبق دیتی ہوں کہ آپ کتنی سنتی ہو اپنے مالک کی۔ اللہ نے آپ کو اولاد کا مالک بنایا ہے، اگر وہ نہیں سنتے تو میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کتنی اس مالک کی سنتی ہیں جس مالک نے تمہیں زندگی دی، جس مالک نے یہ تمہیں جسم دیا، جس مالک نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنائی، ان گنت بے شمار لا تعداد نعمتوں سے نوازا، اس مالک کی کیا قدر کی؟ پھر اس رب نے خود اعلان کر دیا وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر ہی نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اصل میں امی جان دن رات تو وہی ہے، لیل و نہار وہی ہے، زمانہ تو وہی ہے، اور چلانے والا بھی وہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اداکار جو ہیں، یہ کریکٹرز جو ہیں، یہ بدکار ہو چکے ہیں، اداکار بدکار بن گئے۔ تو ہمارا تعاون ہے نا ان کے ساتھ، یہ ہمارے اپنا بلکہ مسلمان جو ہیں ان کا یہ تعاون ہے، ہم تھوک دیں ایسی گندگی پر تو پھر کون ہے وہ ہمارے گھر میں آئیں گی، ہمارے گھر تک پہنچائیں گی؟ ہم خود ہی والا ہو نہ دیکھنے والا ہو تو وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے، اپنے نفس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے بے لگام، تو اللہ کی پھر گرفت سے ڈریں۔ موت میں، قبر میں پھر کیا غذا ان کو ملے گی، حشر میں کیا غذا ہوگی؟